صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر قیام فرما تھے کہ راستے میں مرد اور عورتیں گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر عورتوں سے فرمایا، مردوں سے تھوڑا پیچھے رہا کرو، اور تمہارے لیے راستے کے بالکل درمیان میں چلنا مناسب نہیں، بلکہ راستے کے کناروں پر چلا کرو۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد عورتیں دیواروں کے بالکل ساتھ ہو کر چلتی تھیں، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی خاتون گھر بیٹھی رہے تاکہ اپنے شوہر کے مال اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے، اسے بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع وقت کی ضرورت، وقت کے مطابق اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی کنٹروورسی بھی چل رہی ہے۔ حجاب، پردہ اسلامی تعلیمات کا مظہر ہے، حیا ایمان کی علامت ہے۔ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک وزیر نے حجاب کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور یہ بیان دے دیا کہ پنجاب کے اسکولوں اور کالجز میں بچیاں جو حجاب پہنیں گی ان کو 5 نمبر اضافی ملیں گے۔ اس پہ ایک شور اور ایک ہنگامہ، سوسائٹی کا ایک مخصوص طبقہ جو ہے، جو اسلامی تعلیمات کی کوئی بات سننا جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بڑا ہنگامہ کر دیا اور یہ کنٹروورسی پورے معاشرے میں شروع ہو گئی۔ حجاب ہونا چاہیے، حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اضافی نمبر نہیں ملنے چاہیے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے پر اس کائنات کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دنیائے انسانیت کو ہمیشہ نفع، فائدہ اور بہتری اسی میں ملی ہے جو تعلیمات سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ قرآن حکیم میں حجاب کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں ہمیں حیا اور پردے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ذرا سا ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور آج دنیا کے حالات دیکھیں تو پردہ داری کی برکتیں جو ہیں، جن گھروں میں پردہ داری ہوتی ہے ان میں جو برکات ہوتی ہیں وہ ہمیں بالکل سامنے واضح نظر آتی ہیں، اور جہاں پردہ دری ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اس کی قباحتیں بھی دیکھ لی ہیں۔ اس لیے حیا اور آپس میں پردہ اور ایمان، اس کا اتنا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان بھی ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم یاد آتے ہیں، ان سے فرانس میں ایک خاتون نے پوچھا کہ یہ اسلام میں پردہ کیوں کروایا جاتا ہے عورتوں سے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے بڑا سادہ سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، آپ کے پاس جیولری ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا اس کو کہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا یا بینک کے لاکر میں ہم رکھتے ہیں یا گھر میں کسی لاکر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے جو اس کے وجود کی چیزیں اہم ہیں، جن کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چھپا کے رکھو۔ اور جو لوگ جو خواتین حجاب لیتی ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتنی برکات اور ان گھروں میں کتنی برکات ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ملک کے مشہور اہل تعلیم، ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نوید اظہر صاحب ہیں، اور تیسرے آج میرے مہمان میرے اسٹوڈیو میں اس وقت پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی ہیں، اور اسلام آباد سے مجھے جوائن کریں گی ایک مشہور ڈرامہ آرٹسٹ تھیں عروج ناصر، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پردہ داری اور حیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ بندے کو، ایک مسلمان خاتون کو حجاب لینا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے حجاب لینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو بڑی برکات دیں، ان کے کاروبار میں بھی بڑی برکت ہوئی، ملک میں بیرون ملک وہ حجاب کے حوالے سے ایک پہچان بن گئی ہے. ہم ان سے بھی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے عروج ناصر جو ہیں وہ آج جوائن کر رہی ہیں. عروج السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. ٹھیک ہے، میں لاہور اپنے مہمانوں سے بات کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معین نظامی، پردہ کی اہمیت اور ضرورت، اتنا اب ماڈرن زمانہ آ گیا اور پھر یہاں بھی اب پردے کی باتیں کریں تو کچھ عجیب سا نہیں لوگ کہتے لگتا. اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کے شعار میں سے ہے خواتین کے لیے، اور اس وقت پوری دنیا کا بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ پردہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ممالک ایسے ہیں جو پردہ کرواتے ہیں، یعنی شاعر اسلام میں سے سمجھ کر اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، علالخصوص اس میں عرب اور ایران کے ممالک شامل ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے پاکستان ہے، جہاں ابھی تک یہ متعین نہیں کیا جا سکا کہ اس دینی حکم کی پیروی کرنی چاہیے یا کس حد تک کرنی چاہیے. اور اب تو پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا سیاسی اور سماجی مسئلہ بھی بن چکا ہے. معاشرت کے حوالے سے یہاں ایسی ایسی عجیب و غریب آراء آتی ہیں. تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ پوری دنیا کا اہم موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم میں موجود آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کا، یا مسلمان فرد ہو یا مسلمان معاشرہ ہو یا مسلمان حکومت ہو، اس کا طرز عمل تو طے شدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. فرض کریں کل کلا اگر یہ ہو کہ جی نماز کے اوقات اکٹھے کر دیے جائیں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، میں ملازمت کرتا ہوں 9 to 5 اور میرے لیے مشکل ہے، مجھے نماز کے لیے اجازت نہیں ملتی. ایسا کر لیں کہ 3 نمازیں میں صبح پڑھ لوں، 2 نمازیں میں رات کو پڑھ لوں. ٹھیک. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پہلے یہ طے کر لیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسلمان کی موت چاہتے ہیں، بالکل ایسا، تو پھر تو یہ وردی پہننے پڑے گی. ایسا ہی فوج میں داخلہ لے لیا، فوج جوائن کر لی جا کے، تو پھر وردی پہننی پڑے گی. یہ آپ کی مراد. رستہ متعین ہے اور صاف ہے. ڈاکٹر اپنا نوید اظہر، ایک بات غور کیجئے. جی اگر 8 لاکھ کے قریب یورپ اور امریکہ میں ملا کے یہ جو ہیں معبد خانے، جو چرچز ہیں، جی ان میں ننس کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 1 کروڑ کے قریب بنتی ہوگی. جی، وہ سب حجاب پہنے تو وہ ٹھیک ہے. جی ہاں. لیکن فرانس میں اگر مسلمان لڑکی حجاب پہن لے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے. یورپ میں پہن لے، سویڈن میں پہن لے، ڈنمارک میں پہنے، امریکہ میں پہنے تو جو یہ بڑا خطرہ ہے. یہ کیا کنٹروورسی؟ یہ حقوق انسانی کی تلفی پر مبنی ہے اور جارحانہ رویہ ہے. اس میں وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی میں پابند ہوں کہ مجھے حکومت لباس پہنوائے گی وہاں کی، جی اپنی مرضی کا لباس پہنے. جی ہاں، بے شک یہ انسانی حقوق کا بنیادی مسئلہ ہے. تو پردے کے احکام قرآن مجید میں نازل ہوئے، زیادہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں ان کا ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام زندگی کے شعبوں میں اس کی رہنمائی کی ہے. انسانوں کا آپس میں میل جول کیسا ہونا چاہیے، عورت جب گھر سے باہر نکلے تو قواعد و ضوابط کیا ہونے چاہیے اور اس کا لباس کیا ہونا چاہیے. عورت جس طرح اپنے باپ سے ملاقات کر سکتی ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے، کیا اسی طرح باقی مردوں سے بھی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ ان ساری باتوں کا جائزہ قرآن پاک میں لیا گیا ہے. فرمایا گھر میں رہنے کے حوالے سے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت جیسی بے پردگی نہ کرو. اور نظریں نیچی کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا کُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان خواتین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت دوسروں پر ظاہر نہ کریں. اور جب گفتگو کے آداب سکھائے تو فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ،
غیر محرم لوگوں سے بات کرتے ہوئے گفتگو میں لب و لہجے میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو کہ جس سے دل کا روگی کوئی غلط مطلب لے لے، کسی لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ بازار میں جا رہی تھیں کہ پردے کا پہلا حکم نازل ہوا۔ جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور جلباب میں لپٹ کر بڑی چادر لے کر باہر نکلنا چاہیے، تو وہ وہیں بازار میں ہی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گھر تو واپس چلی جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں گھر کے لیے قدم اٹھاؤں اور راستے میں مجھے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان لکھی جاؤں گی۔ اللہ۔ انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا، وہ گھر سے چادر لے کر آیا، سبحان اس میں اپنے جسم کو لپیٹا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ سبحان یہ اللہ۔ صحابہ کرام کے دور میں پردے پر مسلمانوں کا تعامل مجھے تھا۔ عروج ناصر جی، عروج میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی بالکل مجھے آ رہی ہے، سب کی آ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے پردہ شروع کیا، پہلے ڈرامہ آرٹسٹ اور پردے کا کوئی اس وقت قریب ایسے جیسے تصور نہیں ہوتا، اور پھر یکدم حجاب میں آگے، کیا فرق محسوس کرتی ہیں اور کیوں پردہ یہ حجاب شروع کیا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے اپنے تمہید میں پروگرام کے شروع میں یہ بات کہی کہ جو عورت کا جہاد ہے وہ گھر میں رہنا، اپنے ہسبینڈ کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا۔ مرد جہاد کرتے ہیں ظاہر ہے بیٹل فیلڈ میں جا کے، مگر ہر انسان کا اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اور ہر انسان کا، ہر جتنی بھی سپیشیز ہیں اس کے لیے کوئی وہ جہاد ہے۔ اور جہاد سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے آواز بلند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ شمشیر ہی بلند کی جائے، آواز بلند کریں اور اس کے لیے سٹینڈ لیں۔ اس کو جہاد بیسکلی کہتے ہیں۔ اس کو زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے عمل سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت سارے مختلف اس کے اینگلز ہیں اور ٹولز ہیں اس کو آپ کرنے میں کے۔ تبدیلی اور میں کیسے آئی؟ آپ ذرا یہ آج کے بتائیں۔ اس دور، جی تبدیلی اس طرح سے آئی کہ میں محرم کے شوز کر رہی تھی، اور محرم کے شوز کرنے کے دوران ہم نے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی، ظاہر ہے آپ ہم جانتے ہیں کہ ان کی سر سے اتری ہوئی چادر جو عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، تو جس طرح سے کربل کے میدان میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو سلوک کیا گیا اور مسلمانوں ہی کی طرف سے، سو کالڈ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، تو وہ جب میں سنتی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ اور وہ خاص طور پہ اس مارننگ شو کی ٹرانسمیشن میں جب باقاعدہ ریسرچ کی، تو ایک سوال جو اپنے لیے اٹھا دماغ میں کہ میں کس طرح سے رو سکتی ہوں بی بی زینب کی اتری ہوئی چادر کو اگر میرے اپنے سر پہ چادر نہیں ہے۔ بس اس ایک خیال نے، اس ایک چیز نے میرے دل کے اندر وہ تبدیلی وہ آئی، اور پھر جب ریسرچ کی اور بہت ساری چیزیں جس میں اکثر مینشن کرتی ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھ گئے نا، انفرادی طور پہ تو اس طرح کے نعرے لگتے ہیں۔ ہاں جی بالکل تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے، کیونکہ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ باقی ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے سٹیل ہو جائے زندگی اگر اس طرح سے، تو جو میں اب کیا محسوس کرتی ہیں اب حجاب لینے کے بعد کیا محسوس کرتی ہیں؟ وہ فیلنگز بتائیں ذرا۔ حجاب لینے کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں جہاد کر رہی ہوں، اس لیے کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی بچیاں میرے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی، ہمارے بہت سارے ہمارے ہسبینڈ اور مختلف لوگ ہم جب حجاب لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم پہ ہنستے ہیں اور ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے، ان کے ساتھ فولاد کی طرح کوشش کرتی ہوں کہ کھڑی ہوں اور ان کو بتاؤں کہ سب سے اہم چیز اس دنیا میں اور سب سے اہم رشتہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ دنیا کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں۔ بہت شکریہ، دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے گفتگو ہماری ہوتی رہے گی۔ پروفیسر بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات کس طرح پردہ کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر اسلام سے جو تعلق رکھنے والی خواتین تھیں، مسلمان خواتین، ان کی نشانی ہی پردہ تھا، اور عہد رسالت کے اندر ان کی علامت ہی پردہ تھا۔
اس کا اندازہ اس بات سے کفار لگائیے جو عورتیں تھیں وہ نہیں پردہ اس جی طرح بالکل قرآن مجید میں کہا گیا کہ جاہلیت کے دور ہے اس کی طرح بے پردگی نہ کرو. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ جب واپس آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ نبی علیہ السلام ان کو کنیز بنا کر لائے ہیں یا آپ نے نکاح فرمایا ہے. تو یہ بات جب واضح نہ ہوئی تو بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ چونکہ لونڈی اور کنیز کے لیے پردے کے احکام مختلف ہیں، آزاد مسلمان عورت کے لیے مختلف ہیں، تو بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردہ کروائیں گے تو ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور نے ان سے نکاح کر لیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت کے اندر آزاد مسلمان خواتین کی جو نشانی اور علامت تھی وہ پردہ تھا. اور صحابیات کا طرز عمل کیسا تھا؟ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور وہ اس بات کی تصدیق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. جوان بیٹا دنیا سے گیا، غم کی قتل شدت کیا تھا کسی نے جی اس کو بالکل بیٹے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ گئے اور شہید جب ہوئے تو وہ اس کی تصدیق کے لیے آئیں. اس طرح پردے میں لپٹ کر آئیں کہ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایک خاتون غم کی ان کیفیات میں ہے کہ جوان بیٹا گیا لیکن پھر بھی پردہ اس قدر. تو ان سے پوچھا کہ آپ اس قدر گہرا پردہ کر کے آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. میں دین کا وہ پیغام نہیں بھولی اور اسلامی تعلیمات کو میں نے پس پشت نہیں ڈالا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں مجھے اس حوالے سے بہت اچھی لگتی ہیں کہ قرآن مجید کے احکامات پر جس پابندی کے ساتھ اور جس تاکید کے ساتھ انہوں نے عمل کیا کہ رات اور شام کے وقت میں پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، انصار مرد گھر جا کر اپنی بیٹی بہن بیوی کو وہ پردے کے احکام سناتے ہیں. رات ہی کی تاریکی کے اندر وہ پردوں کا انتظام کرتی ہیں، چادروں کا انتظام کرتی ہیں. جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے کالی چادروں میں لپٹی ہوئی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں کہ ان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کے حکم پر کس طرح عمل کیا. یہ سوال نہیں کیا کہ کل حکم کچھ اور تھا آج کچھ اور آ گیا، اس میں باس مباحثہ نہیں کیا گیا، قرآن کا جو حکم تھا اس کو سمجھا گیا. غائب صاحب جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو 3 بنیادی درجات سامنے آتے ہیں. پہلا درجہ مسلمان عورت کے لیے پردے کا یہ ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہے. محترمہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے شوہر جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے ذریعے وہ ثواب پاتے ہیں جو ہمارے حصے میں نہیں آتا. تو ثواب کے معاملے میں یہ آگے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے تم گھر کی 4 دیواری میں رہو، رب کائنات تمہیں جہاد کا ثواب گھر میں عطا کرے گا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت کو اگر بامر مجبوری بازار نکلنا پڑے تو پردے کے ان احکام کو سامنے رکھے جو قرآن مجید نے بیان کیے. ڈاکٹر صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا، اس میں ایک بات یہ بھی کہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ عورت اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے ورنہ اس کی زینت ظاہر ہو جائے گی. آواز تک کا حکم دیا گیا کہ کوئی غیر محرم نہ سنے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں درجے پہ آ جائیں. جی تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت قرآن مجید کے ان احکامات کے مطابق پردہ نہیں کرتی تو وہ جواب دہ تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرے کہ نماز کے لیے جس سطر کا اہتمام کیا جاتا ہے کم از کم اتنا سطر اور پردہ اس کا ضرور ہونا چاہیے. یہ 3 درجات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ڈاکٹر نظامی صاحب، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی جلیل القدر صحابیات میں ان کا درجہ ہے کہ وہ ہجرت کے وقت یہ کھانا لے کے جاتی تھی غار ثور میں کتنی مشکلوں پہ. اس کے باوجود ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں، حاضر ہوئیں کسی بات پہ، تو باریک لباس پہنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دوسری طرف کر لیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسماء بچی کے لیے جب وہ جوان ہو جائے جائز نہیں کہ وہ پردے کا پورے اس پہ عمل نہ کرے. بالکل ایسا یعنی یہ ہے کہ بہت زیادہ پردے کی کتنی زیادہ اہمیت لباس تک کی اور خوشبو تک حکم ہے کہ مسجد میں جائے تو خوشبو ایسی نہ لگائے کہ جو لوگوں کو سونگنے کے لیے ایسے زیورات نہ پہنے جن سے آواز آتی ہو اچھا اور وہ غیر محرموں تک پہنچتی ہو. وہ بھی آپ نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ بہت خوبصورت بات ہے. شاید کسی ام المومنین نے کوئی نابینا صحابی بہت ہی ام مکتوم جب آئے امہات المومنین جی ہاں کہ جی خاتون پر بھی لازم ہے وہ کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، جس طرح مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے، ان کا بھی پردہ ہے نا. اور حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کی خوبصورت ترین باتوں میں سے ایک بات ہے، آپ نے جو فرمایا تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات اور بہترین صفت یہ ہے کہ اس نے نہ کسی کو دیکھا ہو غیر محرم کو، نہ کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، اور بالوں کا بھی پردہ رہا۔ یعنی ہم بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کہ امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابیات کے بال بھی کسی نے نہیں دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ریئیکشن، وہ بیچارہ وزیر بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی، بلکہ مجھے تو بعض دوستوں نے بتایا، میں دیکھ نہیں سکا، کہ اس پہ معذرت خانہ رویہ حکومت نے بھی اختیار کر لیا۔ حکومت ڈر گئی، اتنا سا سوسائٹی کا طبقہ ہے معمولی سا، اور وہ اتنا ریئیکٹ کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ خدا و رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ان احکامات کے بارے میں تضحیک امیز رویہ اختیار کرنا یا اس سے بغاوت کے انداز میں بات کرنا، اس کی تردید کرنا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ جی ہاں، یہ تو اپنے آپ کو یعنی جہنم کی طرف چلنا نہیں، دوڑ کے جانے والی بات ہے۔ یہ مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور اس دور میں مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے ایک دو چینلز پہ دیکھا کہ جس طرح وہاں پہ وہ جو خاتون میزبان تھیں وہاں پہ، انہوں نے جس طرح پردے کے حوالے سے جو گفتگو کی اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ ملک جس کا سرکاری مذہب اسلام ہو، جو دین کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں جو ملک حاصل کیا گیا ہو، اس ملک میں دین اسلام کا اور اس کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، ایک ہے کہ کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، پوری طرح عمل نہیں کر رہے، یہ دوسری بات ہے۔ ایک یہ ڈٹائی کے ساتھ کہنا، عمل بھی نہ کرنا اور اس کے خلاف بھی بات کرنا۔ اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، اسلام نے صرف بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو ہی پردہ کروایا گیا، مردوں کو کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نوید صاحب، مردوں کو بھی احکامات ہیں حیا کے بارے میں۔ مردوں کو بتایا گیا کہ وہ بھی یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو بھی بتایا۔ یہ بھی تو ہے نا کہ جس نے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، جی ہاں، زبان کی اور شرمگاہ کی، اپنی شرمگاہ کی، تو یہ اس کا جنت پردہ کی ہے۔ بشارت۔ لیکن چونکہ میدان عمل میں اس نے نکلنا ہے اور مارکہ کارزار اس کے سامنے ہے، ایک عملی جہاد ہے معاش کے سلسلے میں، تلاش رزق کے سلسلے میں، تو اس کے لیے اس پر پابندیاں کم ہیں، عورت پر زیادہ ہیں، کیونکہ مرد کی کفالت کا ذمہ دار تو عورت کی کفالت کا ذمہ دار تو مرد ہے۔ تو اکبر الہآبادی نے کیا خوب کہا، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ شکر کریں اس دور میں تھا اکبر الہ آبادی، اگر حضرت اکبر الہ آبادی آج کے دور میں ہوتے دیوار سے سر پھوڑ لیتے۔ تو نہیں، وہ دیوار خود تو سر توڑتے ہی توڑتے، باہر وہ جو موم بتی مافیا باہر آ جاتا اور ان کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتا۔ 25 سے 50 ہوتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں اور میڈیا ان کو اٹھا دیتا ہے، اور جہاں پہ 60 لاکھ یا 80 لاکھ کا مجمع اس کو دکھانے سے ڈر جاتے ہیں کہ اس پہ پابندیاں ہیں۔ حضرت والا میں عرض کروں کہ یہ طبقہ وہ طبقہ ہے جس نے روز قیامت کو ایک مفروضہ سمجھ رکھا ہے، یقین ہی نہیں ہے ان کا یقین روز ہی نہیں قیامت پہ۔ قیامت پر۔ قیامت کیا ہے؟ پہلے 10 سپارے، آخری 10 سپارے ملا کر 20 سپارے فکر آخرت پر مبنی ہیں اور قیامت کی سختی کا بیان کرتے ہیں، اور مسلمان اس سے یکسر غافل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک مجھے بات بتائیں، یہ جب سے نیم اریاں لباس شروع ہے، بعض اوقات شادیوں بیاہ پہ جاتے ہیں، شرم آتی ہے، بالکل منہ اس طرف کرنا پڑتا ہے، اور یہ فیشن کا حصہ بن گیا۔ جب سے یہ اس طرح کے لباس پہننے شروع کیے گئے ہیں یا اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اس سے آبرو ریزی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ بے پردگی کے نقصانات اپنی جگہ ہیں، آپ روزانہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، پردہ عورت کو چھپاتا ہے، اور یہ ساری جو زور دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ عورت محفوظ رہے اور غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ مرد اور عورت کا اختلاط جیسا دور جاہلیت میں تھا، اور شمع محفل بن کر عورت بازاروں میں گھومتی تھی اور اس پر شعر کہے جاتے تھے۔ امرؤ القیس نے جیسے کہ اپنے سب المعلقات میں شامل قصیدے کا آغاز ہی محبوبہ کے ذکر سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، وہ اشہر الشعراء وقائدہم الی النار، وہ بہت بڑا شاعر ہے لیکن دوزخ کی طرف جاتے ہوئے شاعروں کی قیادت کرے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک کالر لے لیں۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम साहब फरमाएं। जी इकराम साहब। जी 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 हमें फैसलाबाद के लोगों का बहुत एहतराम है, फरमाएं। मेहरबानी सर। तो मैंने पूछना था कि ये पर्दे का मकामात की हदूद क्या है, और ये जो आजकल पर्दा चल रहा है सिस्टम। ठीक है ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अहकामात जी हाँ। उसकी हदूद क्या ये है? अहकाम ही सारे हम बयान कर रहे हैं। नहीं, उनकी मुराद ये है कि पर्दा कितना होना चाहिए औरत? जी हाँ, वो जिल्बाब का लफ्ज़ है। हाँ। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, के जिल्बाब बड़ी चादर अपने ऊपर लपेट लें। ठीक। अब वो उसको बुरका भी कह सकते हैं या एक खुली चादर अनसिली भी हो वैसे वो सकती है। बहुत पर्दा होता है, चादर पर्दा, जो है बहुत पर्दा। ये तो मैं बुरके से भी ज्यादा समझता हूँ जी इसका हाँ, पर्दा है। अपने जब वो ऐसे सीने को ढांप लेते छुपाया हैं। हुआ हो, बालों को छुपाया हुआ हो और सारे जिस्म को उसमें लपेटा हुआ हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलती है ताकि मर्द उसकी खुशबू को महसूस करें, सूंघें, तो उसके लिए जानिया का लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल किया गया। अल्लाह। वो बदकार औरत है। उसकी वजह ये बताई कि औरत जब घर से बाहर कदम रखती है तो इस तशरफ़ह शैतान, शैतान उसके पीछे लग जाता है, उसकी ताक में रहता है। और हदीस पाक में फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। कैसे खूबसूरत अल्फाज हैं। वाह वाह वाह। पर्दे के हुक्म के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं वो औरतें कि जो पोशाक पहन कर भी नंगी हैं, अल्लाह। कीमती लिबास पहना हुआ है लेकिन जिस मंदर से नजर आ रहा है वाह वाह। वो लोगों को माइल करने वाली हूँ और लोगों की तरफ माइल होने वाली हूँ। और फिर उनके हेयर स्टाइल का भी जिक्र हदीस में किया कि वो सर के बाल ऐसे रखेंगी जैसे ऊंट की कोहान होती है। हाँ, फरमाया ऐसे चढ़ाया ला होता है। यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रीहा, वो ना तो जन्नत में दाखिल हो सकती है ना उसकी हवा सूंघ सकती, उसकी हवा को पा सकती है, अल्लाह। ना उसकी खुशबू को सूंघ सकती है। ओए होए। अब्बासी दौर में उससे कोई खूबसूरती भी नहीं, कोई उसमें ये नहीं कि खुश जमाली में कोई ये उसमें होता है इजाफा। खूबसूरती का तस्वर तो उनके बातन से उठता है ना, किसको उन्होंने मेयार बनाया हुआ है। हाँ। क्या उनके नजदीक खूबसूरती बनमानस की तरह जंगल में रहने का नाम है? ये तो खूबसूरती नहीं है। इंसान में और हैवान में फर्क होना चाहिए। अब्बासी दौर के खलीफा हारून रशीद की बेगम मलका ज़ुबैदा का एक वाक़या हिस्ट्री में मौजूद है। अहले सियर ने लिखा कि मलका ज़ुबैदा एक मरतबा अपने महल में बाल खोलकर दुपट्टा के बगैर बैठी हुई थी। बाहर से एक खादिम किसी काम के हवाले से आया, बालों पर नज़र पड़ी, फौरन पीछे हट गया। मलका ने महसूस कर लिया कि कोई गैर महरम मेरे महल में दाखिल हुआ है। उसने खादिमा को बुलाया और भेजा और उसके ज़रिए पूछा कि तूने मेरे जिस्म के किस हिस्से पर नज़र डाली है। उस खादिम ने कहा कि मैंने मलका आलिया के बालों को देखा है। मलका ज़ुबैदा ने मशाता को बुलाकर अपने बाल कटवा दिए अल्लाह। और तारीखी जुमला कहा, हाय 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 कहा हाय हाय। कि मैं अपने जिस्म के उस हिस्से को अपने साथ नहीं रख सकती जिस पर किसी गैर महरम की नजर पड़ गई है। वाह वाह वाह। फिर ऐसे नहीं नहर ज़ुबैदा बनाई, ये मुसलमानों आज का तक पर्दा जिंदा है उसका ये नाम। मुसलमानों का पर्दा है। वाह वाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी वैसे अल्लाह डॉक्टर साहब ताला आप चूंकि उर्दू के भी उस्ताद हैं ना, डॉक्टर हैं आप, मैं तालिब इल्म हूं। वो जो है कि जुल्फ लटकाए हुए जब वो सरे बाजार चला, हाँ। हर तरफ शोर हुआ, मार मार चला, चला मार मार चला। चला। मार दो मानों में, मार चला और मार सांप, तो वाकई वो मार देते हैं। इनका मिशन ही है कि दूसरों को डसा जाए, उनके ईमान को खराब किया जाए। अच्छा। ये मार ही है। ये उरूज से इन पे पूछ मार ले, है। उरूज से पूछ ले। उरूज आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो जुल्फे होती हैं ये बिल्कुल सांप की तरह डस जाती हैं बंदे को। और आजकल ये जो आपने ये शुरू किया हिजाब का सिलसिला, इसमें भी बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है। और ऊपर की हद तक तो ज़रा सी वो हिजाब बना लिया, लेकिन नीचे बाजू का लिबास इस तरह का होता है जिससे जीनतें ज़ाहिर हो रही होती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छा गाजी साहब, यहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें करना आपके लिए भी बहुत आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है, मगर कुछ रियलिटीज़ हैं जो सोसाइटी की हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। वो रियलिटीज़ ये हैं कि इस वक्त हम उन औरतों को कहाँ देखें जो हिजाब लेके फिर रही हैं। हम तो इस वक्त ये देखते हैं कि हर तरफ
ہر لڑکی ہاف نیکڈ گھوم پھر رہی ہے. میرے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ کیسا حجاب کرتی اور کرواتی ہیں کہ جس میں اتنا کلرفل حجاب بھی ہے اور اتنا اٹریکٹیو ہے. تو میرا جواب ان تمام لوگوں کو اور ان تمام زبانوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا فوکس وہ نہیں ہے جو عظمت حجاب اور عصمت حجاب کو سمجھتی ہیں. میرا فوکس وہ خواتین ہیں جو اس وقت وہ بچیاں ہیں جو ہاف نیکڈ آلموسٹ نیکڈ آن دی اسٹریٹ گھوم پھر رہی ہیں. آئی وانٹ ٹو اٹریکٹ دوز گرلز ٹورڈز حجاب تاکہ ایک دفعہ وہ جب آ جائیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ وی آلویز لک ایٹ دا ہاف گلاس ایمٹی. ہم لوگوں نے اتنی نیگیٹو بات کر کر کے جو بچیاں ہیں آج کل کے دور کی اس کو ہر چیز سے اتنا دور کر دیا ہے. میرا خیال ہے ایک میانہ روی جس کا پیغام اسلام دیتا ہے اگر ہم اس کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو جو تھوڑا بھی کر رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں ہے نا جج. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جج تو وہ رب کی ذات ہے. سو لیٹ ہم جج اٹ کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے. ہاں جو کوشش یہ اس نے بتا دیا ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. یہ جج کرنا جو ہے وہ تو ہم تعلیمات کی روشنی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عروج ہمیں معلوم ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی سزا اور جزا دیں گے. پتہ ہمیں ہے کہ کون صحیح ہے کوئی غلط ہے. اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتا دی گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو بچیاں آتی ہیں, لیکن میرا ایک سوال یہاں پر آپ کے پاس ماشاءاللہ 3 مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں, جو آج کے معاشرے کا مرد ہے اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو. ایک سیکنڈ میری ذرا غازی صاحب بات سنیے گا. آئی وانٹ ٹو آسک دس کوشچن کہ مرد کا جو مرد ہے, کیونکہ آپ 4 مرد حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کے دور کے مرد کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جب بچی کوئی حجاب کرتی ہے اور اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا طنز کیا جاتا ہے, اپنے گھر کے باپ بیٹے بھائی کر رہے ہوتے ہیں. ان مردوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کچھ یہاں پہ بیٹھے فرمائیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی پوچھتے ہیں, آپ نے بہت اچھا کیا, یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بعض لوگ جو نابلد ہیں, جو ناواقف ہیں اسلامی تعلیمات سے, وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور میں بہت کم لوگوں کو, بعض بھی نہیں کہہ سکتا, بہت کم لوگ ایسی سوسائٹی میں ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی بچی کوئی بیوی کوئی پردہ کر لے تو کہتے ہیں یہ تم نے کیا پردہ کیا. اور میرے پاس ایسی خواتین بھی انہوں نے رابطہ کیا جو تہجد گزار ہیں اور خاوند نے کہا یہ تم کیا ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہتی ہو, یہ تمہاری نمازیں نہیں ختم ہوتی, 5 وقت نماز پہ بیٹھی رہتی ہو. تو یہ ان کے بارے میں. جی بات بالکل درست ہے, لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ ایسا اگر کوئی مرد اس طرح کرتے ہیں, اور یقیناً کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات سے ان کی عدم واقفیت کی وجہ سے ایسا ہے. ورنہ اگر قرآن مجید کی تعلیمات کا پتہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے ہوں تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں. اس لیے میں اگر یہ بات کروں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ اس دور کے اندر جو خاتون بچی بہن بیٹی حجاب کرتی ہے یا پردہ کرتی ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان ایک تو اس بات کا کہ قرآنی احکامات پر عمل کیا, اور دوسرا کہ آزمائش کا مقابلہ کر رہی ہے. بہت زمانے کے جو تانے ہیں اور جو لوگ جہالت کی بنیاد پر پردے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس آزمائش کا بھی وہ مقابلہ کر رہی ہے. اس لیے دوہرا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں عطا کیا جائے گا. ناز ہے تجھ کو کہ بدلہ ہے زمانے نے تجھے, اور مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس دور میں آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں. اور غازی صاحب جو علامات قیامت ہے, کالر لے لیں جی, بڑی دیر سے انتظار میں ہیں. جی السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام سر, ملک امجد اسلام بات کر رہا ہوں گوجرا سے میں. جی فرمائیں. تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ جہاد کر رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پردے کے حوالے سے کہ گھر میں جب ایک بالغ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا اس کو بھی اپنے والد اور بھائیوں سے جو وہ پردہ کرنا چاہیے یا کس طرح کرنا چاہیے, وہ مطلب جو ہے. اور جی کہہ رہے ہیں بھائیوں سے اور والد سے بھی پردہ, ان سے تو پردہ نہیں. جی بالکل ان سے پردہ نہیں, لیکن غازی صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بچی جب چھوٹی گھر کے اندر موجود ہے تو شروع سے ہی اگر اس کو حجاب کی عادت ڈالی جائے تو جب وہ بلوغت کی طرف جائے گی تو وہ خود حجاب کا شوق رکھے گی. اچھا چھوٹی بچیاں بڑی بھلی نہیں لگتی اور خوبصورت بھی لگتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں. اور اسلامی تعلیمات پر عمل کی وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت یا فرماتے ہیں کہ وہ میرے پڑوس میں رہیں, ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا نہ کبھی ان کی آواز سنی. یہ شرم و حیا عفت عصمت کہاں سے آئی؟ یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جب بچپن ہے قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو سر سے دوپٹہ سرک گیا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
بیٹی اگرچہ تم چھوٹی ہو لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ تمہارے سر کے بال نظر آئیں، سر ننگا ہو. گھر کے اندر جب ہم اس طرح بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر یقیناً بچے جب وہ بلوغت کی طرف چلیں گے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے ایک زندگی کا سامان سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے. پروفیسر بشارت، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال ہے، قرآن پاک کی کون سی صورت میں پردہ کے متعلق واضح احکام بیان کیے گئے ہیں؟ اور گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے، پہلا سجدہ تلاوت قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہیں شفقت حفیظ لاہور، شہزاد علی سرگودا، عدنان احمد ڈی جی خان، حافظ احمد علی بہاولپور، سارہ سلمان لاہور، ساجدہ جاوید اسلام آباد، محمد عدیل خان رسال پور نوشہرہ، قاسم علی چنیوٹ، نعمان احمد فیصل آباد، غضنفر علی ملتان، محمد نصیر چکوال اور کامران احمد اٹک. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ ہم آپ کے گھروں پہ ڈلیور کروا دیں گے. ڈاکٹر معین نظامی صاحب جی، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، بعض جگہ آپ سزا مقرر کر دی کہ جو دوپٹہ لے اور جو پردہ حجاب لے اس کا، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو بالوں کا حجاب لیتے ہیں اس پہ بھی ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے کہ اس سے بال جو ہیں ان کی نشو و نما اور بال جو ہیں وہ تن و مند رہتے ہیں اور تازگی ان میں رہتی ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا اللہ کے ہاں اجر تو ہے، اور ہم اگر ان پر عمل کریں تو ہماری طرف سے اطاعت کی صورت میں بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تحفہ ماڈرن ہے. یونیورسٹی کے استاد ہیں، آج کل ٹرینڈ کیا ہے؟ کیوں بچے اس طرف بعض اوقات بچیاں نہیں آتی؟ جی ہاں، یا یہ کیا ہے، ویسٹ کا اثر ہے؟ میں تو غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ بچے اور بچیاں سب سے زیادہ ان پر اثر ہوتا ہے ماؤں کی گود کا اور ان کے گھروں کی تربیت کا. جس یونیورسٹی میں ہوں میرے لیے بہت ہی خوش آئند پہلو ہیں وہاں بہت سارے. اچھا، یعنی وہ بے حجابی والے معاملات بھی ہیں، ظاہر ہے وہ بچیاں ہیں ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، انہیں علم ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف تربیت والی بچیاں بھی ہیں. اچھا، اور ساتھ میں یعنی تصور ہم نہیں کر سکتے کہ ایسی ایک جدید یونیورسٹی کو 3 بار اپنی مسجد میں توسیع کرنی پڑی ہو. اللہ، آباد مسجد، جی، اور جمعے کے روز تو مسجد کے باہر کے اطراف کے جتنے وہ لانز ہیں وہ سارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے. نوجوانوں میں یہ اگر جذبہ آپ ہے، پڑھانا شروع کر دیں جمعہ تو اور تعداد ہو جائے. نوجوانوں میں یہ شروع کر جذبہ دیا ایک مسجد میں، اچھا، اور وہ مسجد جو ہے وہ لوگ نارملی کہتے ہیں جی بڑی دیر لگ جاتی ہے، لوگ دیر سے آتے ہیں، اب وہاں جگہ نہیں رہی. واہ واہ واہ، میں نے نہیں کہا آپ جی میں تو سڑک اللہ پار نے ہو گئی. صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، آپ کو قبول اگر آپ کی بھی. اخلاص سے اخلاص بات کریں نا بالکل اور ایسا ہم ہے. جائیں اور وہ لوگ محسوس کریں یہ ہم میں سے ہیں. جی ہاں، بالکل اصل میں ایسا ہے. یہ ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ تھا انہوں نے بھی فاصلے کر فاصلے کر دیے بہت. دنیا دار اور بالکل، دیندار کی بالکل، بالکل. ٹرمز استعمال کر دی، حالانکہ ہر آدمی دیندار ہے اور ایسا ہر مجھے آدمی نا دنیا اس دار ہے. حوالے سے 2 باتیں ضرور عرض کرنی ہیں. ایک، میں کثرت سے یہ سنتا ہوں اور ہم میں سے اکثر لوگ سنتے ہوں گے کہ پردہ تو جی آنکھوں کا ہوتا ہے. یعنی خواتین کو اس طرح کی جو بات کرتی ہیں بعض خواتین کہ جی یہ حجاب ظاہری ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. معاذ اللہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ احکام بتائے ہیں ہمیں ان کی عقل میں یہ بات نعوذ باللہ من ذالک نہیں آئی تھی کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے. جس نے پیدا کیا خالق جس نے پیدا کیا ہے خالق ان کو نہیں پتا تھا، اس نے یہ سمجھی. دوسری جو بہت ہی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے، وہ کہا جاتا ہے نا چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. نعوذ باللہ من ذالک، اگر کعبۃ اللہ سے یا وہ علامتیں جو مقدس ہیں مذہب کے نقطہ نظر سے وہاں سے غلط کام شروع ہوں تو پھر کہیں اسلام کی بقا کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی. بہت ساری مذہبی گھرانے ہیں یا بہت ساری مذہبی تقریبات ہیں جن میں خواتین کی آوازیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، وہ بھی ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل ایسا نہیں کرنا ڈاکٹر صاحب چاہیے. یہ جو نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں میلاد کی، اور وہاں پہ وہ نعت خوان اوپر جس طرح نعوذ باللہ لگتا ہے نعت کم پڑھ رہا ہے ڈانس زیادہ کر رہا ہے، اور وہ عورتوں کو کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائیں اور ایسے کریں. بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بالکل پسندیدہ نہیں ایسے ہے. لوگوں کو تو بلانا ہی نہیں چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہاں جی، مطلب میں دیکھا ہے خود، ایک آدھ تقریب میں میں گیا ہوں، میں نے کہا یہ تم نے کیا کام شروع کیا، سب ہاتھ اٹھا دیں اور ہاتھ اٹھا کے اس طرح کریں. یہ سارے لوگ اگر محبت رسول میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں بلانا تو ان کی انڈسٹری خود ہی بند ہو جائے گی. صحیح بات، ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. اصل میں قرب قیامت کے زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی پیشگوئی فرمائی. فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنت پر چلنا یوں ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارے رکھ لینا. اللہ اپنے ہاتھ میں انگارے گویم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. مسلمان ایک دعوے کا نام تو نہیں ہے، مسلمان تو کریکٹر کا نام ہے. واہ. اور ہندو یورپ میں جاتا ہے تو اپنے مذہبی شاعر کا خیال رکھتا ہے. سکھ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے اپنے مذہبی شاعر کا خیال رکھتا ہے. اور وہ سارا اس کے پاس رکھتا ہے. کنگا، کیس، کچھ، کڑا، کرپان، 5 نشان اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن مسلمان اپنے فرائض سے بیگانہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا نا عروج سے ایک میسج لے لوں. جی اسلام آباد بیٹھی ہیں نا جی. عروج میسج دیں آج کی بچی کو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، ماڈرن انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر نظامی کے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہی ہے، اس کے لیے میسج کیا ہے؟ ویری سمپل. صرف ایک بات کہہ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے حجاب. بیکاز اللہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو با حجاب ہے، اور یہ ایک ایسی ہستی ہے، یہ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے. آج کی بچیوں کو یہاں پر اگر ہم ایسے شوز کرتے ہیں تو کرٹیکلی بات کر کے ہم کبھی بھی حجاب کی طرف نہیں لا سکیں گے. ہمیں اپنے دلوں کو محبتوں سے بھرنا ہے. بچیوں کو یہ فیلنگ دینی ہے کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اٹس ویری ویری ایزی. اور میں سمجھ گیا. 5 نمبر زیادہ اور 5 نمبر کم دینے سے بچیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کریں. یہ ضرور بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. 5 نمبر کا بھی بڑا فائدہ ہے. انسپائر ہوں گے، انسپائر ہوں گے. خوشنودی حاصل ہو جائے تو سب حاصل ہے. نہیں وہ 5 نمبر بھی بڑے ضروری ہیں. 5 نمبر دیں تاکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے. تو جو بچی حجاب لے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت حاصل ہوگی. البتہ آپ کی ایک بات جو ہے نا کہ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ آپ کا میسج ہے جو میں سمجھتا ہوں. جی بشارت. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہہ دیا عروج نے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے شرم. اور وہ ایک اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی بندہ آ کے مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو اس کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی. جی ان معنوں میں میرا خیال ہے. جی بالکل. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا پردے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں. بھائی کنواری خاتون کی، کنواری بچی کی طرح آپ کی شرم و حیاتی آتا ہے نا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پردے میں رہنے والی کنواری عورت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شرم و حیات. آج جو قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طلاق کی کثرت ہو جائے گی. اچھا. ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوگی اور اس کی بنیادی وجہ فقہائے کرام نے لکھی، سیرت نگاروں نے، وہ بے پردگی ہے. بے پردگی کا بے راہ روی کے اندر یہ بھی ہے قیامت کی نشانیوں میں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے مائل کرنے والی ہوں گی. جی بالکل. لباس پہن کر بھی لباس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا. یعنی اس بات سے اندازہ لگائیے صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک کپڑا تحفے میں آیا تھا. نبی علیہ السلام نے وہ کپڑا انہیں دیا اور فرمایا کہ اس آدھے کپڑے سے آپ اپنا لباس بنا لیں، آدھا آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کے طور پر استعمال کریں. وہ کپڑا کچھ باریک تھا. جب وہ لے کر چلے تو آپ نے واپس بلایا اور بلانے کے بعد وہ جو کپڑا بیٹی کے لیے دیا اس کو 2 ٹکڑے کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو ملا کر دوپٹہ بنا لینا تاکہ اس کے بال بھی نظر نہ آئیں. اسلام تو اس قدر احتیاط کی بات. اور جب کوئی عورت حجاب میں لپٹتی ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاحیار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین المؤید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہ ہوئی. لوگ جب اکٹھے ہوئے دعا مانگتے رہے لیکن بارش نہ ہوئی. پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کے دامن سے ایک دھاگا انہوں نے لے کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن سے میں نے دھاگا لیا ہے کہ کبھی غیر محرم نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا اور غیر محرم نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا. تو اس پاکیزہ خاتون کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی. اس لیے جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے احکام پر. ہمارے یہاں غائب صاحب میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جو حج اور عمرے کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہاں بھی پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے پردے کا حکم علادہ ہے، وہ حکم علادہ ہے. یہ 2 الگ الگ حکم ہیں. وہاں مسئلہ بے پردگی کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا عورت کے چہرے کے ساتھ مس نہیں ہونا چاہیے. ورنہ فقہاء نے لکھا
کہ اگر ایسی صورت کے پردہ کیا جا سکے کہ کپڑا چہرے کو ماسنا ہو تو وہاں بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. 2 ڈاکٹر حضرات اور تیسرا بھی ڈاکٹر بن جائے گا جلدی. بہت شکریہ پروفیسر بشارت آپ کا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کریں. انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کا ذریعہ ہے, اور جو شخص حیا کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام عیوب چھپ جاتے ہیں. ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو باعزت و عصمت بنائے. آمین. ان کو سیدہ فاطمۃ الزہرا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نقش قدم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر, اور روز دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار, حیادار, نیک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام کوئی عطا فرما دے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور وہ نعرہ جاتے جاتے, اب تو وزیر اعظم نے بھی ہماری طرح نعرہ لگانا شروع کر دیا اپنے جلسوں میں. پرسوں میں نے دیکھا ایک جگہ کہ انہوں نے بھی نعرہ لگایا, لیکن ہم ان کی وجہ سے نعرہ نہیں لگاتے, ہم تو شروع سے نعرہ لگاتے ہیں. ہر دم نعرہ نکلتا ہے اس لیے کہ یہ وطن جو ہے, یہاں سے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے آقا و مولا کو محبت کی ٹھنڈی ہوائیں, خوشبودار ہوائیں جاتی تھی, اور ہم چاہتے ہیں یہ ہوائیں مسلسل گنبد خضرا میں درود و سلام کے تحفے لے کر جاتی رہیں. میرے ساتھ سب لوگ نعرہ لگائیے, پاکستان زندہ باد. سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.